بعد وہ دریائے سخاوت جو جوش میں آیا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ نے خود کہا وَإِن شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَذِرْوَةِ السَّنَامِ۔ اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس معاملے کا، ہمارے اس امر کا کی بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے اور چوٹی کیا ہے۔ اب حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے عرض کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فقل لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے۔ یہ ہے پھر حکمت دین کا وہ حصہ کہ اب 3 حصوں میں کاٹ کر اب حضور نے دین کو مختلف اجزاء کے حوالے سے سمجھایا، اور یہاں وہ مشابہت ہے حدیث جبرائیل سے۔ وہاں 3 لیول، اسلام، ایمان، احسان، اور احسان جو جب چوٹی ہے اس میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ لیکن وہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت ہے ان میں الفاظ ہیں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، قربانیاں دو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہاں جو ہے وہ اسلام، ایمان، احسان، اب یہاں آیا ہے دیکھیے حضور نے اب 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان راس ھذا الامر ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بنیاد، جڑ کہہ لیجئے، وہ تو یہ ہے حضور نے فرمایا راس ھذا الامر، جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ، اور اس کا جو تنا ہے قوام، اب یہاں اصل میں مثال جو دی جا رہی ہے وہ ایک درخت سے بہت مماثلت رکھنے والی ہے۔ درخت کی ایک جڑ ہے، اس جڑ سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، زمین سے پانی بھی جذب کرتا ہے اور خوراک بھی جذب کرتا ہے، پھر تنا ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، پھر شاخیں ہیں، برگ و بار جو ہوتا ہے، پتے جو ہے تنے کو تو نہیں لگتے، شاخوں کو لگتے، پھول والا اگر پودا ہے تو شاخوں پر پھول لگے گا، پھل کا درخت ہے تو شاخوں میں پھل لگے گا، وہ چوٹی ہے۔ تو فرمایا ان راس ھذا الامر ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان قوام ھذا الامر اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب ان دونوں کو یہاں پر دیا ہے۔ اور تیسری بات وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور چوٹی جو ہے وہ الجہاد ہے، جد و جہد، محنت، کش بکش، کشاکش، ایثار، قربانی اللہ کے راستے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اس سے اللہ کا بندہ بناؤ، اور عبادت میں اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ نفس جب تک کہ آپ کے قابو میں نہ ہو، اور پھر پورے معاشرے کو، پورے ملک کو، پوری ریاست کو اللہ کے حکم کے تابع لانے کے لیے جد و جہد کرو، محنتیں کرو، کوششیں کرو، جد کرو، یہ چوٹی ہے۔ یہ گویا کہ 3 حصوں میں اس طریقے سے دین کی حقیقت کو تقسیم کر کے حضور نے وہی بات